جس طرح بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات عروج پر ہے، اس طرح ہمارے کچھ ساتھیوں کو اٹیمپٹڈ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں، جس میں جالوان کے ریجن نال میں ہمارے ساتھی پر 2 مرتبہ اٹیمپٹ کیا گیا ہے۔ ان تمام غیر قانونی اعمال کے خلاف بھی ہمارے ساتھی اب بھی جدوجہد کر رہے ہیں اور اسی طرح کرے رہیں گے۔ بلا موجودہ حکمران بابو نوروز سے بے خبر ہے یا امید بلوچ کی پانسی کو بھول چکے ہیں؟ اتنی کمزور آفزہ ریاستی حکمرانوں کی ہے، شاید کسی کی نہ ہو۔ ہمارے ساتھیوں کو سیاسی جدوجہد سے دستبردار کرنے کے لیے ریاست مختلف حربے آزما رہی ہے، جس میں جبری گمشدگیوں سے لے کر دھمکی آمیز فون کال تک۔ ہمارے خلاف ہونے والے نام نہاد میڈیا بیانیے سے لے کر جس میں ہمیں دہشت گرد، سہولتکار اور غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے الزامات تک سب کچھ عوام جانتی ہے، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہمیں ہماری سیاسی جدوجہد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں کر پائیں گے۔ گزشتہ ہفتے ہماری تنظیمی کارکن گلزادی بلوچ کو کوئٹہ میں واقع ان کے کمرے سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ دن دہاڑے 11 بجے کے قریب سی ٹی ڈی کے 20 بے لگام اہلکار کمرے میں داخل ہوئے، گلزادی کو بازو سے پکڑ کر تشدد کیا اور ان کو اسلحہ دکھا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم آپ کو لے جانا آتا ہے۔ تم سب ایک گولی کے مار ہو کا کہہ کر ان سمیت ان کے ساتھی جہدکاروں کو واضح طور پر دھمکایا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاست ہمیں مار سکتی ہے، جبری گمشدگی کا شکار بنا سکتی ہے، ہمارے خاندانوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں پر ہونے والے جبر کے خلاف کسی صورت خاموش نہیں ہوں گے۔ ہم نہ کسی کے ایجنٹ ہیں، نہ کسی کے سازش کا حصہ ہے اور نہ ہی ہمارے کارکن اپنے ذات کے لیے کوئی آسائش مانگ رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں جاری ریاستی جبر ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ہم نے ایک مختصر سے دورانیے میں ریاستی جبر کو نہ صرف دیکھا بلکہ سہ بھی لیا ہے۔ اسی طرح آپ کے ادارے سے تعلق رکھنے والے درجنوں صحافی اسی جبر کا شکار ہوئے۔ جبری زبان بندی کیا ہوتی ہے آپ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ جبری گمشدگیاں، دھمکیاں، ہراسمنٹ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان کے پچھلے 7 دہائیوں سے جبری زبان بندی کے لیے ریاستی دباؤ کا سامنا ہے۔ اپنے ریاستی جبر، استحصالی منصوبے، وسائل کی لوٹ مار اور سیاسی انجینئرنگ کے طور پر اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال جاری ہے۔ اسی وقت اسی طاقت کو برقرار رکھنے اور بلوچوں کے جائز انسانی حقوق کی پامالی کے لیے اب تک 5 بڑے فوجی آپریشنز کر چکے ہیں اور پچھلے 20 سالوں سے بلوچستان میں قبرستان آباد کیے جا رہے ہیں۔ مگر کوئی پوچھے تو حاصل کیا ہوا ہے یا اس جبر سے حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا وطن ہے، کیک سمجھ کر اس کو کاٹا گیا، وسائل کی بے دریغ لوٹ مار جاری ہے اور آج بھی پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کر کوئی بلوچستان کی مختلف یونٹوں میں تقسیم کاری، کوئی ہماری شہرک گوادر کو کاٹنے، کوئی ہماری تاریخی حقیقت سے ہی منکر ہے۔ ان تمام چیزوں کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو ایک ہی جواب مل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا، ان کی شناخت کو مٹانا، ہزاروں سالوں کے وطن کو ٹکڑوں میں بانٹنا، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام آباد کے حکمرانوں کی عیاشیاں مکمل کی جا سکیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان ہمارا وطن ہے، اس پر جاری جبر کے خلاف بولنا ہمارا فطری حق ہے۔ ہم پھر سے کہیں گے کہ اپنے سرزمین پہ جو خدا کی عطا کردہ، جو ہمیں اپنے آباء و اجداد کی ہزاروں قربانیوں کے بعد وراثت میں ملی ہے، اس پہ رہنے کا، سانس لینے کا، فیصلہ سازی کا اختیار ہمارا فطری حق ہے، اور جب کبھی ہمارے اس حق کو چھیننے کی جس بھی طاقت نے کوشش کی ہے، بلوچوں نے اپنی کمزور پوزیشن میں ہی صحیح لیکن دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ ہماری قومی تاریخ، ثقافت، نظام زندگی اور اخلاقی رشتوں سے نابلد حکمران ان کے دانشور اور صحافی میڈیا پر بریفنگ اور ٹاک شوز میں جو شوخیاں بگاڑتے ہیں، ان سے معروضی حقیقت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری تاریخی مذمت کی داستانوں سے بڑی پڑی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بلوچوں کی تاریخی مذمت میں نئے اوراق حصہ بن رہے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں سے بے خبر حکمران طاقت کے نشے میں چور ہو کر بلوچوں کو ملیامیٹ کرنے کی دھمکیاں لگاتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچوں کی سیاسی تاریخ سیاسی جہدکاروں کے خون سے لکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کی سیاسی جدوجہد پر نظر دوڑایا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیاسی رہنما کارکنان کی جیلوں کی سختیاں دیکھے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، بندوق کی گرم گولیوں کو اپنے خون سے سرد کیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں دیا گیا ہے وہ طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے کی روایت ہے۔ بلا موجودہ حکمران بابو نوروز سے بے خبر ہے یا امید بلوچ کی پانسی کو بھول چکے ہیں؟ اتنی کمزور آفزہ ریاستی حکمرانوں کی ہے، شاید کسی کی نہ ہو، لیکن ہر بار کے ریاستی جبر کو گزشتہ حکمران اپنی غلطیاں سمجھ کر جہاں معافیا مانگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو یا نواز شریف ہو، آصف علی زرداری، مگر چونکہ ان کے اپنے حافظے کمزور ہے، شاید انہیں لگتا ہے کہ بلوچوں کی اجتماعی یادداشتوں بھی ان کی طرح ہے، لیکن پچھلے 7 دہائیوں کے جبر بلوچوں کی اجتماعی یادداشتوں کا حصہ ہے۔ ماؤں کی لوریوں سے لے کر شعر و شاعری تک آج بھی وہ سب کچھ بلوچوں نے اپنے سینے لگا رکھے ہیں جو زخم اسلام آباد کے عطا کردہ ہے۔
معزز صحافی حضرات، ہمارے ساتھیوں کو سیاسی جدوجہد سے دستبردار کرنے کے لیے ریاست مختلف حربے آزما رہی ہے، جس میں جبری گمشدگیوں سے لے کر دھمکی آمیز فون کال تک، تاکہ بلوچستان میں جاری جبر کے خلاف بلوچ یکجہتی کے غیر متزلزل جدوجہد کو کچلا جا سکے۔ بہت سارے واقعات جو میڈیا پہ کبھی نہیں لائے گئے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی اجتماعی تکلیف ہماری زندگیوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تبھی اپنے اوپر ہونے والے ریاستی دباؤ کو ہم کبھی میڈیا پہ نہیں لاتے ہیں۔ لیکن آج یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کے رہنما و کارکنان کے خلاف ہونے والے ریاستی سازشوں اور جبر سے پردہ چاک کیا جائے۔ ہمارے خلاف ہونے والے نام نہاد میڈیا بیانیے سے لے کر جس میں ہمیں دہشت گرد، سہولتکار اور غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے الزامات تک سب کچھ عوام جانتی ہے، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہمیں ہماری سیاسی جدوجہد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں کر پائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ قوم اور عالمی میڈیا، ہم آپ کو گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں پہ ریاستی دباؤ اپنے آخری حدیں چھو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہماری تنظیمی کارکن گلزادی بلوچ کو کوئٹہ میں واقع ان کے کمرے سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ دن دہاڑے 11 بجے کے قریب سی ٹی ڈی کے 20 بے لگام اہلکار کمرے میں داخل ہوئے، گلزادی کو بازو سے پکڑ کر تشدد کیا اور ان کو اسلحہ دکھا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم آپ کو لے جانا آتا ہے۔ اس کے علاوہ کمرے میں موجود کتابیں، موبائل فونز، لیپ ٹاپ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ گلزادی بلوچ کو زور زبردستی اپنے ساتھ سی ٹی ڈی کے کیمپ لے کر گئے، وہاں ان کی شدید ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی سے دستبردار ہونے، لاپتہ افراد کے حوالے سے جاری جدوجہد سے الگ ہونے اور خاموشی اختیار کرنے کی دھمکیاں دی گئی، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ تم سب ایک گولی کے مار ہو کا کہہ کر ان سمیت ان کے ساتھی جہدکاروں کو واضح طور پر دھمکایا گیا۔ سی ٹی ڈی ان کو واضح دھمکی دی کہ ہم آپ کے خاندان کے تمام افراد کو جانتے ہیں، ہم آپ کے بھائی کو بھی جانتے ہیں، اور اشاروں میں ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ انسانی حقوق کی جہد سے دستبردار نہیں ہوئے تو ان کو نقصان بھی پہنچایا جائے گا۔ خدشہ ہے کہ ریاست اور اس کے خفیہ ادارے ان تمام تر دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا کر بلوچ سیاسی جہدکاروں کے خلاف اپنی جبر کا آغاز کریں گے۔ جس طرح ہم سے پہلے بلوچوں کی ایک پوری نسل کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، مسخ کر کے ان کی لاشیں پھینکی گئیں، وطن بدر ہونے پر مجبور کیا گیا یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش کیا گیا، اجتماعی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ گلزادی بلوچ کو کئی گھنٹے جس بیجا قید میں رکھنے کے بعد انہیں یہ کہہ کر دھمکایا گیا کہ ہماری نظریں آپ پر ہیں اور ہم جب چاہیں آپ کو جبری طور پر اپنے آفس لا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب کبھی ہماری طرف سے آپ کو بلاوا آئے تو آپ خود سی ٹی ڈی آفس حاضری دیں، ایسا نہ کرنے کی صورت میں واپس آپ کو اٹھایا جائے گا۔ رہائی کے بعد مسلسل سی ٹی ڈی کے اہلکار انہیں فون کالز کر رہے ہیں اور واٹس ایپ کالز کر کے دھمکا رہے ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والے جبر کو کسی کے سامنے مت لائے ورنہ نقصان پہنچایا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں عوامی حقوق کی بات کرنا یا پھر ریاستی جبر کے خلاف بولنا جان جوکوں میں ڈالنے کی مترادف ہے، ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اس نازک موڑ پہ جہاں ہماری بقا خطرے میں ہے وہاں انفرادی تحفظ معنی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاست ہمیں مار سکتی ہے، جبری گمشدگی کا شکار بنا سکتی ہے، ہمارے خاندانوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں پر ہونے والے جبر کے خلاف کسی صورت خاموش نہیں ہوں گے، نہ ہی اپنے سیاسی جدوجہد سے دستبردار ہوں گے۔ ہم ریاست اور اس کے اداروں کو واضح کرتے ہیں کہ جبری گمشدگی کا خوف ہو یا دھمکی آمیز فون کالز ہوں، ہم کسی صورت اپنے سیاسی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے، جبری گمشدگیوں کے خلاف خاموش نہیں ہوں گے، اور کسی بھی صورت ان دھمکیوں سے اپنے جائز پرامن جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمارے سیاسی جدوجہد سے خائف ہو تو اپنے غیر انسانی عمل ترک کر دو، بلوچوں کو جبری گمشدہ کرنا چھوڑ دیں، بلوچ قوم پر ہونے والے جبر کو ختم کریں اور بلوچ قوم کو اپنے سرزمین پر زندہ رہنے کا حق دیں۔ ہمارے مطالبات اور جدوجہد انہی چند نکات پر محور ہے، اور یہ تمام تر مطالبات عین آئینی اور جمہوری ہیں۔ ہم ریاستی اداروں، میڈیا کے افراد، دانشوروں اور عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہماری جدوجہد مکمل پرامن ہے، مکمل آئینی دائرہ کار کے اندر ہے اور اس کو مکمل بلوچ عوامی حمایت حاصل ہے۔ ہم نہ کسی کے ایجنٹ ہیں، نہ کسی کے سازش کا حصہ ہے، اور نہ ہی ہمارے کارکن اپنے ذات کے لیے کوئی آسائش مانگ رہے ہیں۔ ہماری جدوجہد بلوچ عوام پہ ہونے والے مظالم کے خلاف ہے، اور جب تک ان مظالم کو نہیں روکا جائے گا، کوئی اس وہمے کا شکار نہ ہو کہ دوست دھمکیوں، جبری گمشدگیوں یا موت ہمیں اس جدوجہد سے دستبردار کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ جس طرح بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات عروج پر ہے، اس طرح ہمارے کچھ ساتھیوں کو اٹیمپٹڈ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں، جس میں جالوان کے ریجن نال میں ہمارے ساتھی پر 2 مرتبہ اٹیمپٹ کیا گیا ہے کہ ان کو جان سے مارنے کا اٹیمپٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح
4 शेड्यूल एक जो गैर कानूनी अमल है उसको भी बलूचिस्तान में तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद को डाला गया, उसको भी हम कानूनी तौर पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से अब तक हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और हमारे साथ मौजूद हमारे साथी मकसूद बलोच है, उनको भी जान से लेने की धमकियाँ दी गई है। इस वजह से उनके भाई को भी जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, जो अब भी पाबंद सलासिल है। तो इन तमाम गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ भी हमारे साथी अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी तरह करे रहेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि हम आप सबको बलोच यकजहती कमेटी के जो कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ जो जिस तरह की रियासत अराज़की कर रही है उससे आगाह कर सकें।